الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المرسلین وخاتم المعصومین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ الطیبین سبحان اللہ طیبین الطاہرین الراشدین المہدیین سبحان اللہ وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 27 مارچ 2025 کو ملک کے معروف عالم دین اور ہمارے انتہائی مخلص اور دیرینہ دوست حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل محمدی صاحب کے حکم پر بسلسلہ تلاوت قرآن مجید کی تکمیل فی صلاۃ التراویح کے اختتام کے موقع پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس مختصر وقت میں بالکل مختصر باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سلسلے میں ہم سب مسلمان اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کا سلسلہ ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی کتاب نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ پھر آنے کی امید ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب حقیقت ہے، قرآن کتاب پیامبر ہے، قرآن
کتاب راشد ہے، قرآن کتاب مرشد ہے، قرآن واضح کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں تحت الثری کا ذکر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ارضیات کا ذکر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں فلکیات کا ذکر ہے، جس میں السماوات کا ذکر ہے، جس میں خلا کا ذکر ہے، جس میں ہوا کا ذکر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں سائنس کا ذکر ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا ذکر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو قوت حافظہ کو تیز کرتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جہاں پڑھی جائے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ کتاب یعنی قرآن پڑھنے سے عروج ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بلندی کے مراتب طے کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا جمادات کے علم جانتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا نباتات کا علم جانتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا شجرات کا علم جانتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا حجرات کا علم جانتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا طاقتور ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے والا مضبوط دل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا صاحب دل ہوتا ہے، بد دل نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے والا ترقی پاتا ہے۔ یہی قرآن نہیں تھا تو یوں نہ دنیا کی ترقی تھی نہ آخرت کی ترقی تھی۔ قرآن آتا گیا، دنیا میں بھی مسلمانوں کو عروج ملتا گیا، آخرت میں بھی جنت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات ملتے گئے۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ میری طرف توجہ کیجیے گا، جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس پر غور کریں گے۔ جو میرے جملے ہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ڈکشنری جا کے چیک کرنا میں نے کیا کہا ہے۔ آپ میں روایتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یاد رہے، قرآن میرے نبی سے جدا نہیں، میرے نبی قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن میرے نبی کے پاس آیا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے رہبر، ساری کائنات کے رہنما، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لینے نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے ہیں، باقی پیغمبر کتاب لینے گئے ہیں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کتاب لینے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ ہوں گے میں کتاب اللہ کو وہیں بھیج دوں۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے نبی جہاں تھے قرآن وہیں آیا۔ اللہ کے نبی بدر میں تھے تو قرآن بدر میں آیا، میرے نبی حنین میں تھے تو قرآن وہاں آیا، میرے نبی پہاڑ پر تھے تو قرآن وہاں آیا، میرے نبی زمین پر تھے تو قرآن وہاں آیا، میرے نبی گھر میں تھے تو قرآن وہاں آیا، میرے نبی سیدہ عائشہ کے بستر پر تھے تو قرآن وہاں آیا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت، نعرہ تکبیر۔ تو قرآن جہاں جہاں اللہ نے ضرورت محسوس کی وہیں وہیں بھیج دیا، اور ساتھ ہی فرمایا
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हमने कुरान को उतारा है। यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है। व इन्ना, अब इन्ना और इन्ना इसके तर्जुमे भी फर्क है। ये जो हमारे भोले भाले मुसलमान कहते हैं कि ये कुरान की ज़बर ऐसे लग गई, तशदीद ऐसे लग गई, इसके भी बाकायदा मफहूम है, तर्जुमे हैं। ऐसे नहीं है, कोई लफ्ज़, कोई इराब, कोई ज़बर ज़ेर पेश कुरान का फालतू नहीं है, हर एक एक मकसद के लिए हमने इस कुरान को उतारा है। अल्लाह फरमा रहे, कुरान अल्लाह भेजने वाला, ये खालिक की किताब है, मखलूक की किताब नहीं। ये कलाम अल्लाह का है, अल्लाह ने भेजा, 23 बरस में भेजा, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के थ्रू भेजा। वो सैयदुल मलाइकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कुरान सुनाया। याद रखना, सबसे पहले जमीन पर जिसके पास कुरान है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और सबसे पहले मेरे नबी से जिन्होंने कुरान पढ़ा वो सहाबा किराम थे। मुअल्लिम कुरान जमील शियम थे, मुअल्लिम कुरान शफीउल मुज़नबीन थे, रहमतल लिल आलमीन थे। हाँ, और सबसे पहले हुजूर से बराह रास्त पढ़ने वाले हुजूर के सच्चे यार थे, हुजूर के वफादार थे, हुजूर के हुब्बदार थे, हुजूर के जानिसार थे, हुजूर के आशिक थे, हुजूर के सच्चे आशिकान सादिकान थे, हुजूर के साथ बदर में थे, हुजूर के साथ हुनैन में थे, हुजूर के साथ खुशी में थे, हुजूर के साथ गमी में थे। सहाबा वो हैं जो हुजूर की बारात के बाराती थे। अगर आपकी तवज्जो कुरान पर हो तो कुरान कह रहा है, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने पहली हिफाजत कुरान की किसके जरिया से कराई? हजरात सहाबा किराम के जरिया से कराई। कुरान लिखने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर, कुरान लिखने वाले हजरत फारूक आजम, कुरान लिखने वाले हजरत उस्मान गनी, कुरान लिखने वाले हजरत अलीउल मुर्तज़ा, कुरान लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया। 17 कुरान के कातिब थे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। बाद ने 19 लिखे। ये कुरान लिखने वाले थे। किसी ने तख्ती पर लिखा, पत्थर की तख्ती पर, किसी ने चमड़े की खाल पर लिखा। ये कुरान लिखने वाले थे। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी इनसे कहो कुरान लिखे। कुरान लिखने का हुक्म बारी ताला की तरफ से है, हक ताला की तरफ से। मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म से कहा कि आप लिखो। इसलिए कुरान ने ये बात भी कही, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह। अब एक एक लफ्ज की तशरीह मैंने शुरू कर दी तो फिर ये दर्स शुरू हो जाएगा। आप दर्स में तशरीफ लाइए। आमनतुम का क्या मतलब है? हुआ हुमा हुम है हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंत अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। ये अंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। यहाँ कुरान ने ये कहा कि ईमान उसका मोतबर होगा जिसका ईमान सहाबा की तरह होगा। आमनतुम, पूरे कुरान में से कुछ भी आपको याद न रहे तो ये पहले पारे का आखिरी हिस्सा है, सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 137 है। यही उठा के तर्जमे वाला रख दो,
کوئی دنیا کا حلالی قرآن کے اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آمنتم بھی، آمنتم بھی، فقد اہتدوا۔ قرآن کا اصول ہے کہ اگلا لفظ پچھلے لفظ کی تشریح کر دیتا ہے، اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، اہل بیت ایمان لائے ہیں۔ جب تم اس طرح ایمان لے آؤ گے تو فقد اہتدوا، اب تم ہدایت یافتہ ہو۔ جی آپ آؤ نا، کبھی پڑھو نا قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ کسی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے بعد حضور کا فرمان کافی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یارو، میرے وفادارو، میرے جانثارو، میرے حبدارو۔ جی صحابہ کرام عرض کرنے لگ گئے، جی آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں ہزار برس ہوتی تھی، ہماری تو زیادہ سے زیادہ 20، 25، 80 تک۔ وہ بہت عبادت کرتے تھے اور ہمارے پاس تو اتنی عمر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اللہ سے کی۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے نبی، ہم آپ کو ایسی رات دے دیں گے کہ ان کی 83 برس کی عبادت، ان کی سال اور 100 سال کی عبادت، ہم آپ کو مہینہ بھی ایسا دے دیں گے، ہم آپ کو رات بھی ایسے دے دیں گے۔ میرا نبی سناتا جاتا ہے، قرآن زبان پر تلاوت کی شکل میں آتا جاتا ہے، میرے نبی خاموش ہیں، میرے نبی بولتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے بعد میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن نبی سے جدا نہیں، میرا نبی قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن سکوت میں ہے، اللہ کے نبی ناطق ہیں۔ قرآن مجمل ہے، اللہ کے نبی میں تفصیل ہے، اجمال ہے، اور قرآن میں خطبہ ہے، میرا نبی خطیب ہے۔ قرآن تقریر ہے، میرا نبی مقرر ہے۔ قرآن تبلیغ ہے، میرا نبی مبلغ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اور پڑھ کے سنانے کے بعد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے صحابہ، او میرے یارو، نہ تم مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہو نہ میں تم سے بے وفائی کر سکتا ہوں۔ اور یہ لفظ اس وقت فرمایا جب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو اس وقت نہ دیکھیں، آپ کی زیارت نہ کریں تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، پانی ہضم نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن آپ نظر نہ آئے تو ہمارے لیے جنت کس کام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس دن بھی یہ ہوگا کہ آپ مجھے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سبحان اللہ، کوئی الگ نہیں ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا ترجمہ آتا تو آپ تڑپ جاتے کہ قرآن نے کیا کہا۔ سبحان اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے بہتر کوئی دوست نہیں، یعنی دنیا میں صحابہ تم نے مجھ سے دوستی نہیں چھوڑی، اس دنیا میں آپ سے دوستی نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں یہ بتا دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ پاک صاف ہو کر، تر و تازہ ہو کر، باوضو ہو کر،
یہ کچھ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن وہ بات ہوتی غلط ہے۔ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم سے مراد بھی یہی ہے کہ اس دور میں جتنے امام تھے ان میں سب سے بڑے، جیسے خطیب اعظم کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس دور کے جو خطباء ہیں ان میں سے جو بڑا خطیب، کہ دیکھو جی جتنا بڑا جھوٹ ہے کہ 40 سال تک عشاء کی کہ وقت جو وضو کرتے تھے اس سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے کبھی غور کیا اب آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے نا دن کی روزہ رکھنے کی، تو اب آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ ایک نظام ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شام کے 20 سال کے نوجوان نے پچھلے سال کھڑے ہو کر 15 پارے ایک رکعت میں پڑھے، اللہ اکبر، اور اس مرتبہ اس نے ایک رکعت میں 14.5 گھنٹے کے قریب کھڑا ہو کر ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اب لوگوں کو ذوق اور شوق نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یوں نہیں یوں۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں آ جاؤ۔ کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں۔ ہے مشکل یہ بھی، اللہ کے گھر کو بسانا آباد کرنا یہ بھی مشکل ہے، اور تواتر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی مشکل ہے۔ شاعر مشرق بھی اس لیے تو کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، سبحان اللہ، اس کو غور، کلام اس کا جو ہے قابل غور ہے۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہی تو ہے جس نے کہا ہے کہ قرآن کے بغیر نہ چھٹکارا ہے، نہ قرآن کے بغیر نجات ہے، نہ قرآن کے بغیر شفاعت ہے۔ کہا کہ یہ ہے کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے تو قرآن کے بغیر خوشگوار زندگی نہیں آ سکتی۔ اب لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قصیدوں پر زور دیتے ہیں، مرثیوں پر زور دیتے ہیں، خود ساختہ بنائی ہوئی باتوں پر زور دیتے ہیں۔ جو اللہ نے رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اتارا ہے، وہاں بھی میں نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ساری کائنات کے پریس بند ہو جائیں، ساری کائنات کے موبائل بند ہو جائیں، ساری کائنات کے ٹی وی چینل بند ہو جائیں، ساری کائنات کے ریڈیو سسٹم باقی جتنے معاملات ہیں بند ہو جائیں، تم بند کر لو، یہ دل تو بند نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا تم ان ظاہری چیزوں کو بند کر دو، میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ایسے لیا ہے کہ بچہ 6 سال کا ہو یا بابا 60 سال کا ہو، قرآن ان کے سینے میں اتار دوں گا، قیامت تک کوئی ان کے سینے سے قرآن نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، غیر تعلیم یافتہ ہو اللہ اکبر، نہیں نکال سکتا کوئی بھی۔ قرآن جو سینوں میں ہے، قرآن آتا ہی اسی سینے میں ہے جس سینے میں صحابہ کرام کی محبت ہو۔ جو سینہ صحابہ کرام کی محبت سے خالی ہو قرآن وہاں نہیں آتا۔ جو صحابہ کی محبت
محبت سے خالی ہیں، ان کے کچھ بھی ہوں، وہ رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت سے وہ مقامات خالی ہیں۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، یعنی کہ اتارنے کا سلسلہ بھی رمضان شریف میں، اختتام بھی رمضان شریف میں، اور پھر رات کو تلاوت کا زیادہ وقت بھی رات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا کی عبادتیں ایک طرف، جو سمجھ میں نہ آئے نا میں بعد میں بیٹھوں گا، مجھ سے پوچھنا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پھر تم کو مولوی اسماعیل صاحب یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا، یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا والی بات نہیں ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا حق ہے آپ کو بات پہنچائیں، سمجھائیں۔ ہم پر فرض ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو میں نے کیا سمجھایا ہے، جس سینے میں صحابہ کی محبت نہ ہو اس سینے میں قرآن، جو سینہ صحابہ کی محبت سے خالی ہے وہ سینہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے حفظ کی دولت سے خالی ہے۔ ہم نے اس رات میں قرآن اتارا، اور رمضان شریف کا مہینہ، رمضان بھی اعلیٰ، جس رات میں قرآن اترا وہ بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، میرے نبی پر اترا، میرے نبی بھی اعلیٰ، میرے نبی نے صحابہ کرام کو سنایا، وہ صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی اعلیٰ، جس سینے میں قرآن اترا وہ سینہ بھی اعلیٰ، جس شہر میں قرآن اترا وہ مدینہ بھی اعلیٰ، جہاں میرے نبی نے قرآن پڑھا وہ مصلی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا تفکر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا تدبر بھی اعلیٰ، میرے نبی کی فکر بھی اعلیٰ، میرے نبی کی فہم و فراست بھی اعلیٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے نبی کے ابناء بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بنات بھی اعلیٰ، ساری کائنات میں میرے نبی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے بعد ساری کائنات میں صحابہ اعلیٰ ہیں۔ اس لیے فرمایا نزلنا، ہم نے اتارا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، قدر و منزلت والی رات میں اتارا، اور قرآن مجید اتارا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات کو تسلسل جو قرآن مجید کا 23 برس سے تھا وہ ختم ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کے سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا توجہ کر، آپ سن نہیں رہے میری بات کو، آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کو کیا معلوم، ادراک ہی نہیں آپ کو۔ اردو کا یہ لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی، کیونکہ اردو لشکری زبان ہے، اس میں زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ یاد رکھنا کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ جب آپ کو عبادت میں سکون ملے تو آپ سمجھیں یہی رات لیلۃ القدر کی، تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ سجدے میں جائیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ سے رو رو کر مانگنے والے آپ بن جائیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، تمہاری معافیاں مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا اللہ کے خوف سے تم اپنے آنکھوں سے آنسو تو نکالو، اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند ہیں کہ ان آنسو سے اللہ جہنم کی آگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ عبادت کرو،
रियाजत करो, सुकून मिल जाए, बादल साफ हो, सितारे नजर आए और नहरों, समुद्रों, दरियाओं का पानी एक मखसूस रफ्तार से रवानी में हो, तो समझ लो आज की रात है। और यही रात लैलतुल कद्र की है। और कुरान ने ये भी कहा कि जब पता चल जाए, सुकून हो जाए कि ये लैलतुल कद्र की रात है, तो फिर क्या मांगे? मांगे क्या? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, बस यही बात खत्म करते हैं। बस तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। जहां कहा गया कि अल्लाह की तरफ से जो मलाइका आते हैं, अल्लाह के अहकामात लाते हैं, सुबह तक होते हैं, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। यहाँ भी मलाइका की आज ड्यूटी थी कि जाओ छोटी नहर के साथ छोटी लाल मस्जिद में, और देखो कुरान मजीद कैसे सुन रहे हैं। वो जाकर रिपोर्ट देते हैं मलाइका, अल्लाह बात इतनी सी है कि सुन तो रहे थे, बस अगली सब वाले पीछे तो कुछ सुन रहे थे और कुछ सो रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, ये बताओ मेरे मलाइक, मेरे बंदों में से कोई जाग भी रहा था या सारे ही सो रहे थे? फरमाया हाँ, 50-50 का मामला था। आधे जाग रहे थे और आधे सो रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, मलाइक गवाह हो जाओ कि मैंने जागने वालों के सदके सोए हुए को भी माफ कर दिया। यहां से मैं इल्मी इक्तिबास करता हूं उलमा की मौजूदगी में कि जिस तरह अल्लाह मेहरबान जात है कि उन्होंने जागने वालों के तुफैल सोए हुए को माफ कर दिया, इसी तरह जो कुरान सुनाते हैं उनकी वजह से जो लोग कुरान के सुनने सुनाने का एहतमाम करते हैं, अल्लाह उनको भी माफ कर दे। दलील से बात कर रहा हूं। वैसे हदीस शरीफ में ये बात है, आपको सुना दूं कि जो कुरान मजीद पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा, जो पढ़ाता है वो भी जन्नत में जाएगा, जो लोग पढ़ने पढ़ाने वालों का एहतमाम और इंतजाम खिदमत करते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। ये फरमान नबवी है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा कि इस रात मांगना है, हर चीज मांगो अल्लाह से, जो जायज हो वो मांगो, नाजायज नहीं मांगो। कोई ये नहीं कहना कि मैंने फलां जगह पे कब्जा करना है, अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने चोरी करनी है मेरी मदद कर, या कहे मैंने डाका डालना और आधे पैसे दरबार के गले में डालूंगा, कुछ पीर जी माफ कर देंगे, कुछ आम माफ कर दो। ये बातें नहीं, जायज जो शरीयत इजाजत दी थी। जी अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, इसलिए कुरान ने कहा ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह। सूरज को सजदा न करो, चांद को सजदा न करो, दरख्तों को सजदा न करो, बूढ़ों को सजदा न करो, पीपल को सजदा न करो, कब्रों को सजदा न करो, घोड़ों को सजदा न करो, गधों को सजदा न करो, अल्लाह की जात के सिवा किसी को सजदा न करो। वस्जुदू लिल्लाह, जब भी वक्त आए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सजदा करो, रकू भी अल्लाह का, सजदा भी। इंशाअल्लाह पक्के हो जाओगे। ये पहली दफा बुलाया है इसलिए मैं जरा एहतियात कर रहा हूँ, वरना जिसका अकीदा सही नहीं है उसके कोई अमल सही नहीं। अकीदा कादियानियों वाला हो तो 100 रुपया क्या 10 करोड़ रोज का खर्च करता रहे, उसको सवाब मिलेगा? राफजियों वाला अकीदा हो, खारजियों वाला अकीदा हो, नासबियों वाला हो, खटमलों वाला अकीदा हो, तो फिर रोज जितना मर्जी खर्च करता रहे कोई सवाब नहीं मिलेगा।
اور اگر پکا سچا عقیدے والا ہے، سچا مسلمان ہے، پھر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو اللہ کے ہاں ہزاروں بن جائے۔ ہاں جی، مانگنا کیا ہے بس۔ ام المومنین فرماتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں، طیبہ فرماتی ہیں، راشدہ فرماتی ہیں، مرشدہ فرماتی ہیں، فقیہہ فرماتی ہیں، صحابہ کرام کی استانی فرماتی ہیں، 2210 احادیث کی راویہ فرماتی ہیں، حضور کی چھوٹی اہلیہ فرماتی ہیں، سوائے میرے نبی کے ساری کائنات کی روحانی ماں فرماتی ہیں، قرآنی ماں فرماتی ہیں، نظریاتی ماں فرماتی ہیں کہ مجھ سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، میرے آقا، میرے مرشد اور میرے مجازی خدا، ان کو تو حق تھا وہ پوچھ سکتے، جی یہ رات مل گئی، اللہ نے زندگی بھی دے دی، سجدے میں بھی چلے گئے تو ہم مانگیں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ فرمایا ہر چیز مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مانگنے کی چیز دنیا میں یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو معاف فرما۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑی مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اور ایک قاری صاحب اور حافظ صاحب سے بھی مانگنے والی چیز ہے، جو حافظ صاحب قرآن سنائے، مصلی سنائے، قاری صاحب سنائے، ان سے آپ جو چیز مانگیں ظاہری اعتبار سے یہ استعانت بالاسباب اس کی اجازت ہے، لیکن سب سے اعلیٰ چیز مانگنے کی یہ ہے کہ آپ قاری صاحب کو جب بھی ڈال کے کہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا تو آپ ہماری بھی شفاعت کر دے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب مسلمان تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن سنا سنایا، سب کی آنے جانے سننے سنانے کو قبول اور منظور فرما، نمازوں کو قبول فرما، رمضان شریف کی برکات کو یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھ۔ یا اللہ رمضان شریف والی رحمتوں کا جو مہینہ ہے یہ برکتیں سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ رمضان شریف کی طرح باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما، برائیوں سے بچا، بے حیائی سے بچا، فحاشی سے بچا، قریانی سے بچا، ہر گندی بیماری سے بچا، فرقہ واریت سے بچا۔ یا اللہ صحابہ کرام سے جو بغض رکھتے ہیں ان سے بچا، جو حضور کی ختم نبوت کے دشمن ہیں ان سے بچا۔ یا اللہ جو تیری توحید کے واضح طور پر انکاری ہیں مشرکین، یا اللہ ان سے بھی محفوظ فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی برکت نازل فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ حضرت قاری صاحب اور ہم دیہات کے لوگ ہیں، ہمارے والدین نے پتہ نہیں کتنی محنتوں سے ہمیں پڑھایا ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما۔ ہمارے دادا پردادا والدین اور باقی دوست احباب مقامی طور پر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے ہمارے پڑھانے میں، تعلیم دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ یہاں ہمارے مظفر آباد میں شیخ عبدالرحمن صاحب تھے، ہمارے استاد تھے جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، ملک محمد صدیق ڈوگر صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی میں نہیں بھول سکتا، انہوں نے ہمیں پڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، خلوص برتا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔
جتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہی غفور رحیم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، مہربانی فرما۔ یا اللہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے آپ بھی خوش ہوں، آپ کے محبوب بھی خوش ہوں۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کبھی نہ کرا جس سے آپ بھی ناراض ہوں، آپ کے لاڈلے محبوب بھی ناراض ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین۔